بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ صرف ایمان اور عبادت کا خلاصہ نہیں بلکہ شفا کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہا شفاء من کل داء، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ صرف قرآن کا آغاز نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر اپنے معنی میں 7 جہانوں سے وسیع۔ یہی وہ سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس لیے اسے الفاتحہ کھولنے والی سورت کہا گیا، کیونکہ یہی قرآن کے خزانے کا دروازہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں۔ اس کا ایک نام الفاتحہ بھی ہے، یعنی قرآن کا آغاز، ہدایت کا دروازہ۔ اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا ایک نام الصلاح بھی ہے، کیونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان براہ راست گفتگو ہے۔ اس کا ایک نام الشفا بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہا شفاء من کل داء، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دل و جسم دونوں کی دعا ہے۔ یہ سورت صرف روح کی غذا نہیں بلکہ جسم کی شفا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بیماروں پر دم کیا اور اللہ نے انہیں شفا دی۔ یہ وہ سورت ہے جس کے الفاظ خود دعا ہیں، جو دل کی بے چینی، خوف، غم اور وسوسوں کو مٹا دیتی ہے، جو روح کو اطمینان، یقین اور اللہ سے قرب عطا کرتی ہے۔ ان آیات کا پیغام کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ بندہ اپنے خالق کی حمد سے آغاز کرتا ہے، یعنی ہر نعمت، ہر خوشی، ہر سکون صرف اللہ کی عطا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے جو گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور ہر درد کے پیچھے سکون عطا کرتی ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بندگی کا اعلان ہے، اخلاص اور توکل کا وعدہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ دعا ہے ہدایت، استقامت اور کامیابی کی۔ حدیث قدسی میں ہے، بندے اور رب کا مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو رب کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ طلب کرے۔ سورۃ الفاتحہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ یہ سورت روح کو سکون دیتی ہے اور جسم کو بیماریوں سے شفا بخشتی ہے۔ جب دل بے چین ہو، زبان خاموش ہو اور آنکھوں میں نمی ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ لو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو دل کے زخم بھر دیتے ہیں۔ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ، اور رب کہتا ہے میں سن رہا ہوں۔ لہٰذا اگلی بار جب نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھو، محض الفاظ نہ پڑھو بلکہ محسوس کرو کہ تم اپنے رب سے بات کر رہے ہو اور وہ تمہیں شفا
سکون اور ہدایت عطا کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔